مال کمانے، خرچ کرنے اور انویسٹمنٹ کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ السلام علیکم دوستوں، ہمارا ایمان ہے کہ تمام عالم کا رب ایک اللہ ہے جو اپنی ایک ایک مخلوق کو رزق دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ناپ تول کر دیتا ہے تو جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ تو کیوں ہم رزق بانٹنے والے اور امیر غریب کو پیدا کرنے والے رب کو چھوڑ کر مال حاصل کرنے کے لیے حرام حلال کی پرواہ کیے بغیر کوئی بھی ذریعہ اپنانے کو راضی ہو جاتے ہیں؟ کیوں ہم اس رب کی نہیں سنتے جو ہم سب کا رازق اور مالک ہے؟ دراصل شیطان جو انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ انسان کو ہر وقت گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور ہمیں بھنک بھی نہیں لگتی کہ کب ہم اللہ کی تعلیم پر عمل کرنے کی بجائے شیطانی سوچ پر عمل کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ شیطان کی شاطر چالوں یا مکر یا فریب سے بھی بچے رہیں اور غور کریں کہ مال کمانے، خرچ کرنے، بچت اور انویسٹمنٹ کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی، اور کس طرح صحابہ اکرام نے اس پر چل کر دنیا میں نمونہ چھوڑا ہے۔ اللہ نے سورہ بقرہ آیت 168 میں تمام انسانوں کو آگاہ کر رکھا ہے کہ اے انسانوں، جو کچھ زمین میں ہے اس میں سے حلال و پاکیزہ چیز شوق سے کھاؤ، اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آگے سورہ بقرہ آیت 188 میں کہا کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقوں سے نہ کھاؤ، اور نہ عدالت میں رشوت دے کر دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد مال کو خرچ کرنے کے بارے میں گائیڈ لائنز جاری کرتے ہوئے اللہ نے سورہ بقرہ آیت 215 میں کہا کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ کہہ دو کہ جو بھی پاک مال خرچ کرو وہ تمہارے والدین، رشتہ داروں، یتیموں، غریبوں اور مسافروں کے لیے ہونا چاہیے، اور جو بھی اچھا کام کرو گے اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ آگے سورہ بقرہ آیت 219 میں اس بات کو اور واضح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو ان میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ نفع بھی ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے کہیں زیادہ ہے۔ اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ کہہ دو جو تمہاری ضرورت سے بچ رہے۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں واضح طور سے بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ یہی غور فکر کرتے ہوئے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح ہم مال کو خرچ کریں کہ ہمارے مال میں برکت ہو اور وہ بڑھتا چلا جائے۔ اس کی رہنمائی کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں کئی جگہ فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے قرض حسنہ دے تاکہ وہ اس کے گناہ معاف کر دے اور اس کے لیے اس کے مال کو بھی بڑھا کر لوٹائے۔ معلوم ہو کہ ایمانی جذبے اور حالات کے پیش نظر دیے گئے قرض حسنہ پر 2 گنا سے 700 گنا تک ریٹرن ملتا ہے، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بے حساب نواز دیتا ہے۔